زبان کا کہا دنیا سنتی ہے اور دل کا کہا اللہ سنتا ہے۔ کچھ باتوں کا جواب صرف خاموشی ہوتی ہے اور خاموشی بہت خوبصورت جواب ہے۔ بیٹی دشمن کی بھی ہو تو اس کے اچھے نصیب کی دعا کرو۔ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا، مصیبت کی جڑ اور بنیاد انسان کی گفتگو ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، کسی کی بے بسی پر مت ہنسو، کل یہ وقت تم پر بھی آ سکتا ہے۔ غلط صحیح کا فیصلہ خدا پر چھوڑو، تم انسان ہو، انسانیت پر زور دو۔ اگر محبت کرنے والا شخص آپ پر غصہ کرنا چھوڑ دے تو سمجھ جاؤ آپ اپنی اہمیت اس کی نظر میں کھو چکے ہو۔ دنیا میں سب سے زیادہ مطمئن وہ لوگ ہیں جو اپنے معاملات اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں۔ سچائی کی سب سے سچی نشانی سادگی اور وضاحت ہے۔ جھوٹ ہمیشہ پیچیدہ ہوتا ہے۔ ہم اپنی غلطیوں سے زیادہ اپنی شرافت کی قیمت ادا کرتے ہیں۔ زندگی یوں ہی نہیں گزرتی، رویوں میں لچک اور دلوں میں گنجائش رکھنی پڑتی ہے۔ مایوس وہ ہوتا ہے جو اللہ پر یقین نہیں رکھتا، اور محروم وہ ہوتا ہے جو اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، محنت کا پھل، مصیبت کا حل اور آنے والا کل سب اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ تمہاری روتی آنکھوں نے جو شکوے کیے ہیں وہ اللہ نے سنے ہیں۔ جوانی میں ہر قدم پھونک پھونک کر رکھیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ لکھیں آپ لیکن آپ کا لکھا ہوا آپ کی اولاد پڑھے۔ اپنی آنے والی اولاد کے مستقبل کی خاطر خود کو اللہ کی مدد سے دنیا کے فتنوں سے بچائیں۔ درود پڑھیں ثواب ملتا ہے، سلام پڑھیں جواب ملتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، کسی انسان کو پتھر سمجھ کر ٹھوکر مت مارو بلکہ اسے تراش کر دیکھو، شاید وہ ہیرا ہو۔ اگر تم قرآن پاک کو آنکھوں سے دیکھو گے تو الفاظ نظر آئیں گے، دماغ سے دیکھو گے تو علم نظر آئے گا، دل سے دیکھو گے تو محبت نظر آئے گی، اور اگر تم اپنی روح سے دیکھو گے تو خدا نظر آئے گا۔ تم جسے ڈپریشن کہتے ہو وہ تمہارے نماز نہ پڑھنے کا نتیجہ ہے، اور جب وہ تمہاری روتی آنکھوں کو قرار دے گا تو ہر طرف سکون کی لہر اٹھنے لگے گی۔ کچھ رشتے اللہ تعالیٰ خود ختم کرواتا ہے تاکہ ہماری زندگی خراب نہ ہو سکے۔ بے شک وہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے۔ اچھے انسان کی سب سے پہلی اور سب سے آخری نشانی یہ ہے کہ وہ ان لوگوں کی بھی عزت کرتا ہے جن سے اسے کسی قسم کے فائدے یا مفاد کی توقع نہیں ہوتی۔ جب ہم کسی ایسے انسان کو دیکھتے ہیں جس سے ہمیں پیار ہو تو ہماری آنکھ میں موجود سیاہ دائرہ 45% تک بڑا ہو جاتا ہے۔ کتابوں کی اہمیت اپنی جگہ، مگر سبق وہی یاد رہتا ہے جو وقت اور لوگ سکھاتے ہیں۔ جب اللہ تم سے کہہ رہا ہے کہ مجھ سے مانگو میں دوں گا، تو پھر کیا تمہیں یہ قبولیت کی دلیل نہیں لگتی؟ اپنی غلطیوں کی وجہ دوسروں کو سمجھنے والے کبھی اپنی اصلاح نہیں کر پاتے۔ اپنی غلطی کی ذمہ داری لینا سیکھیں۔ الفاظ کا استعمال کرتے وقت ایسے ہی احتیاط کریں جیسے مچھلی کھاتے وقت کانٹوں سے کرتے ہیں۔ کانٹے تو پھر بھی جسم کو تکلیف دیتے ہیں لیکن الفاظ دلوں کو چیر دیتے ہیں۔ اگر تم زندگی کے راستے پر کانٹے چھوڑتے جاؤ گے تو تمہارے پیچھے آنے والی تمہاری نسلیں اسی راستے پر لہو لہان ہو جائیں گی۔ سکھ اور دکھ اپنی تقدیر سے ملتے ہیں، امیری اور غریبی سے اس کا کوئی لینا یا دینا نہیں۔ رونے والے عالیشان محلوں میں بھی روتے ہیں، اور جن کی قیمت میں خوشیاں ہوں وہ جھونپڑی میں بھی ہنستے ہیں۔ نیکی کے عوض نیکی حق ادائیگی ہے، اور بدی کے عوض نیکی احسان ہے۔ لوگ کہتے ہیں پیسہ برے وقت میں کام آئے گا، میں کہتا ہوں اللہ پر یقین رکھو، برا وقت ہی نہیں آئے گا انشاءاللہ۔ اللہ تمہیں ایسے شخص کی صحبت سے محفوظ رکھے جو تمہاری روح کو کھائل، دل کو بیمار اور تمہاری ذہنی سکون کو تباہ کر دے۔ جس گھر میں بڑوں سے مشورہ نہیں لیا جاتا وہاں بعد میں وکیلوں سے مشورے لیے جاتے ہیں۔ ہر بات دل پر لگاؤ گے تو روتے رہ جاؤ گے۔ جو جیسا تمہارے ساتھ رہے اس کے ساتھ ویسے ہی رہنا سیکھو۔ دولت زندگی کے لیے ہے لیکن آج کے انسان کی زندگی صرف دولت کے لیے ہے۔ گناہ کسی نہ کسی صورت دل کو بے چین رکھتا ہے۔ آگاہ ہے اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان ہے 100 برس کا پل کی خبر نہیں۔ انسان کو اپنے آپ سے اتنی محبت تو ہونی چاہیے کہ وہ خود کو جہنم سے بچا کر جنت کی طرف لے جائے۔ اپنی زندگی کی کتاب کو کچھ خاص لوگوں کے سامنے
کھولیں کیونکہ چند ہی لوگ اس کو سمجھ سکتے ہیں، باقی صرف جاننے کا تجسس رکھتے ہیں۔ ان باتوں پر یقین مت کرنا جو تمہیں اپنے آپ کو غم اور تنہائی کے عالم میں بتائے ہوں۔ اگر کوئی بلا وجہ آپ کا دشمن بن جائے تو مان لیجئے آپ نے کچھ خاص ہے، سامنے والا حسد کا شکار ہے۔ اگر آپ کے پاس سوال جواب میں دلائل نہیں ہیں تو کوئی بات نہیں، مگر کالم کلوچ جاہل ہونے کی نشانی ہے۔ فیصلہ آپ نے ہی کرنا ہے۔ زمین کے اوپر کوئی بھی عمل کرنے سے پہلے کچھ لمحے کے لیے صرف ایک بار سوچیں کہ ہمارا یہ عمل زمین کے نیچے ہمارے لیے کس نتائج کا باعث ہوگا۔ دھوکہ کھانے کے بعد تقریباً ہر انسان پر ایک وقت ایسا ضرور آتا ہے جب اس میں بلا وجہ کی دوستیاں، زبردستی کے تعلقات اور غیر ضروری گفتگو کرنے کی چاہ ختم ہو جاتی ہے۔ اپنا قیمتی وقت ضائع نہ کریں، ہر لمحہ ہر اس چیز سے فائدہ اٹھانا سیکھیں جو آپ کے میزان کو بھاری کر دے۔ تعلقات کو نبھانے کے لیے عہد اور پیمانے کی ضرورت نہیں ہوتی، ضرورت ہوتی ہے تو بس ایک دوسرے سے مخلص ہونے کی، وہ تعلق چاہے دوستی کا ہو، محبت کا ہو، خون کا ہو یا پھر احساس کا۔ ہم باہر کی جتنی بھی جنگیں لڑ لیں، اپنے اندر کی جنگ سے ہار جاتے ہیں، اور یہ ہار اتنی بری ہوتی ہے کہ ہم خود کو سمیٹتے سمیٹتے بکھر جاتے ہیں۔ 3 نیکیاں جن کے کرنے سے قیامت کے دن عرش کا سایہ نصیب ہوگا: ٹوٹے ہوئے رشتوں کو جوڑنا، دل نہ چاہتے ہوئے بھی معاف کرنا، کسی کے گناہ کا پردہ رکھنا۔ آپ ماں باپ کے حقوق پر کتاب پڑھ رہے تھے جبکہ ماں باپ موجود تھے اور خدمت نہیں کی۔ وہ آدمی جس کے لیے رہنا اور جانا برابر ہو وہ مومن ہے۔ اے مشکلیں آسان کرنے والے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہماری مشکلیں آسان کر دے، ہمیں ہر پریشانی، ہر مصیبت سے بچا لے، ہمیں محتاجی اور ذلت سے محفوظ فرمائے، ہمیں اپنی رحمت سے مالا مال فرما دے اور ہمیں شکر گزار بندہ بنا دے۔ آمین ثم آمین۔ زندگی میں خوبصورتی صرف درود شریف سے ہے۔ آپ جتنا درود شریف کے قریب ہوں گے زندگی اتنی ہی حسین ہوگی۔ آپ جتنا درود کے قریب ہوں گے دل اتنا مضبوط ہوگا۔ آپ جتنا درود شریف پڑھیں گے دل اتنا خوبصورت اور وسیع ہوگا۔ اور زندگی میں ایک کام کر لیں، کوئی چلے اور وظیفے کرنے نہیں پڑیں گے، زندگی خود ہی سنور جائے گی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ محمد۔ آہستہ بولنا، نیچی نگاہ رکھنا اور میانہ چال چلنا امان کی نشانیاں ہیں۔ حجیری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجنبی عورت پر اچانک نظر پڑ جائے گی کے بارے میں پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم اپنی نظر پھیر لو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جسے کوئی تحفہ دیا جائے پھر اگر اسے میسر ہو تو اس کا بدلہ دے، اور جسے میسر نہ ہو وہ تحفہ دینے والے کی تعریف کرے، اس لیے کہ جس نے تعریف کی اس نے اس کا شکر ادا کیا، اور جس نے نعمت کو چھپایا اس نے کفرانہ نعمت کیا۔ جو میرا رب ہے وہ میرا سب ہے۔ زندگی گزارنے کے ساتھ ساتھ یہ احساس شدت پکڑتا جاتا ہے کہ مجھ سے سب سے زیادہ محبت میرے رب نے کی، لیکن میں نے سب سے زیادہ بے وفائی اپنے رب سے کی۔ جس جگہ اور جن کے ساتھ بچپن گزرا ہو وہ جگہ وہ لوگ کبھی نہیں بھول سکتے، اور انسان پھر سے اسی جگہ جاتا ہے انہی لوگوں سے ملنے اور بچپن کے دنوں کو ایک بار پھر سے جینا چاہتا ہے۔ یہ لمبا راستہ ایک دن ختم ہو جائے گا اور یہ تکلیفیں ضرور دور ہو جائیں گی، اور یہ بھی دن گزر جائیں گے اور واپس نہیں آئیں گے، اور یہ جو آپ کے دل میں ٹوٹ پھوٹ رہے ہیں اس کو اللہ تعالیٰ دور کر دے گا انشاءاللہ۔ اللہ پر بھروسہ رکھیں۔ اگر اللہ نے آپ کو کسی کی مدد کے قابل بنایا ہے تو یہ آپ کا کمال نہیں بلکہ اللہ کی آپ پر رحمت اور خاص کرم ہے۔ آپ لوگوں کے لیے آسانیاں کریں، اللہ پاک آپ کے لیے آسانیاں فرمائے گا۔ آہستہ آہستہ اس حقیقت کو قبول کرنا، زندگی ہمیشہ ہماری مرضی کے مطابق نہیں چلتی، کیونکہ ہوتا وہی ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ کی رضا میں راضی رہنا سیکھو،
بے شک اللہ پاک کے ہر فیصلے میں کوئی نہ کوئی مصلحت چھپی ہوتی ہے۔ اپنے نقصان پر ہرگز غمزدہ نہ ہوا کریں، کیونکہ اللہ آپ سے اس وقت تک کچھ نہیں واپس لیتا جب تک اس سے بہتر آپ کو عطا نہ کرے۔ جن مشکلوں اور پریشانیوں میں ہم مبتلا ہیں اور انہیں اپنی شان کرمی سے حل کر دے، ہمیں دنیا و آخرت کی ذلت و رسوائی سے بچا اور دنیا و آخرت کی بھلائی عطا فرما۔ آمین ثم آمین۔